بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں عاصمہ شیرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. پاکستان کی سیاست میں ہلچل ہمیشہ سے رہی ہے, لیکن اس وقت واقعی ہم یہ کہیں کہ ایک کنفیوژن سی برقرار ہے اور ایک موجود ہے نظام کے اندر بھی, اور اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھا جائے تو لگتا نہیں ہے سامنے کہ کچھ بھی کسی کے پاس کوئی لائے عمل پریکٹیکلی کوئی موجود ہے, اور ایک خلاصہ ہے جو کہ پاکستان کے ریاستی اداروں اور پاکستان کے منتخب نمائندوں یا عوام کے بیچ میں پیدا ہو چکا ہے. ظاہر ہے کہ عوام کی نمائندہ جماعتیں جب احتجاج کر رہی ہوں اور سسٹم سے ہی اپنے بے اعتباری کا اظہار کر رہی ہوں تو ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے. یہ خلا ریاستوں کے لیے کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے. ڈائیلاگ کہاں ہوگا, کس طرح ہوگا, کچھ اس طرح کی باتیں آئی ہیں. کل وزیر اعظم پاکستان نے انتخابی اصلاحات کے لیے اپوزیشن سے کہا ہے کہ وہ چاہیں تو آئینی ترمیم میں ساتھ آ سکتے ہیں. ای ووٹنگ پہ بات کر رہے ہیں وہ. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اہم بات کی وہ سینٹ کے اعلانیہ انتخابات کے حوالے سے بھی کی ہے. کیا اپوزیشن اس کو تسلیم کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ دوسری طرف کل مولانا نے پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد یہ کہا کہ حکومت سے کسی سطح پر کسی طرح کی کوئی بات چیت یا مذاکرات نہیں ہوں گے. ایک ڈیڈ لاک موجود ہے. اس ڈیڈ لاک کو کون توڑے گا؟ حکومت سے اپوزیشن بات نہیں کرنا چاہتی, اپوزیشن حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتی, اور اسٹیبلشمنٹ سے اپوزیشن بات کرنا چاہتی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ شاید اس وقت ڈائریکٹ یا یقیناً ڈائریکٹ بات چیت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. کہاں معاملات رکیں گے اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. پی ڈی ایم نے میثاق پاکستان کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے, اور ایک پارلیمانی وفاقی اسلامی جمہوری نظام اور آئین کی جو بالادستی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے کچھ پوائنٹس کل سامنے رکھے ہیں جس کے اوپر آگے جا کے میثاق پاکستان بنے گا. ہوگا کیا, کتنا قابل عمل ہے اپوزیشن کا یہ رویہ؟ خاص کر کے کل پی ڈی ایم کی جماعتیں جب اکٹھی ہوئیں, پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے اس نے واضح طور پر یہ بات ذرائع کے ذریعے معلوم ہوئی ہے کہ یہ کہا ہے کہ وہ حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور سربراہوں کے نام لینے کے اوپر انہوں نے پھر اپنا جو تحفظات ہے اس سے آگاہ کیا ہے. ہوگا کیا, کیا ہونا چاہیے؟ پی ایم ایل این بہت اہم جماعت ہے, اور پی ایم ایل این کی جو پارلیمانی جماعت ہے وہ اور بھی زیادہ اہم ہے, کیونکہ بہت دنوں سے سن رہے تھے کہ نون سے شین نکلے گی یا شین سے نون نکلے گی. اس کی کیا امکانات موجود ہیں؟ ہم نے سوچا کہ آج پاکستان مسلم لیگ نواز کے پارلیمانی رہنما, سینئر ترین سیاستدان, بہت قریبی ساتھی میاں نواز شریف کے, ان کو بلائیں. خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب, بڑی بھرپور سیاست ہے اس وقت, لیکن کلو لیس ہے. کوئی اشارہ نہیں ہے کہ کدھر کس ڈائریکشن میں چیزیں جائیں گی. اپوزیشن اپنے تئیں کوششوں میں ہے, حکومت اپنے تئیں. ہو کیا رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اتنا کنفیوژن ہو اور اتنا کیوس ہو تو وہ بھی اس چیز کی جو ہے وہ علامت ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اینڈ گیم جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ صبح صادق سے پہلے جو ہے نا وہ رات جو ہے اس کا سب سے زیادہ اندھیرا جو ہے اس وقت ہوتا ہے. تو کل میں کسی دوست سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ وہ بڑا مختصر لمحات ہوتے ہیں وہ جو اندھیرے کے ہوتے ہیں جو صبح صادق سے. یہ ہمارے ملک میں جو یہ لمحات ہیں ذرا لمبے ہو گئے ہیں. تو لیکن پھر بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی سحر جو ہے وہ قریب ہے. لیکن سر یہ تو سب کہتے ہیں, مطلب لیکن ہوگا کیسے؟ بات چیت کے دروازے سارے بند ہیں. بات چیت بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بات چیت کے دروازے سارے بند ہیں. بات چیت کے لیے صرف اور صرف جو ہے آئین کو رجوع کرنا چاہیے. سارے دروازے بھی کھل جائیں گے, سارے جو ہیں تالے بھی کھل جائیں گے. آئین کو رجوع کرنا چاہیے. یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ متفق ہیں, اور آج سے تقریباً 50 سال قبل جو ہے یہ آئین بنا. اس میں ترامیم بھی ہوئی ہیں. بعض ترامیم پہ بعض ہلکے اعتراض بھی کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر ترامیم جو ہیں وہ متفقہ ترامیم ہوئی ہیں. خصوصاً جو آئین کی جو حیت تھی اس کو اس کے اوپر کوئی تبدیلی لانے والی ترامیم تھی, ان کے اوپر اتفاق رائے سے ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین کو رجوع کرنا چاہیے. جو کل پی ڈی ایم نے نکات پیش کیے ہیں وہ سارے کے سارے آئین سے متعلقہ ہیں میری دانست میں. اس میں
کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جو آئین کو انفرنج کرتا ہو یا آئین سے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہو، بلکہ وہ آئین کو جو ہے وہ ایک قسم کا ری انفورس کرتے ہیں. جی. تو آج جو میثاق پاکستان کے لیے ایک کمیٹی جو بنی ہے، میاں نواز شریف صاحب نے، مجھے یاد ہے یہ آج سے کچھ 10 سال قبل یہ دیا تھا کہ پہلے میثاق جمہوریت ہوئی ہے تو ایک میثاق پاکستان بھی ہونا چاہیے، ایک کانٹریکٹ ہونا چاہیے جو بیونڈ کانسٹیٹیوشن نہیں ہونا چاہیے. اسی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں جو ہے اگر اس میں کوئی ایسی تمام وفاقی اکائیاں اگری کریں تو اس میں کوئی چیز اگر اگری ہو جائے اور وہ اس میں ترمیم بھی آئین میں کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ترمیم نہ ہو سکیں. تو لیکن وہ جیسے میں نے کہا ہے کہ جب آئین کی جو کوئی اسٹرکچرل چینجز ہوں تو وہ پاکستان میں وفاقی جو اکائیاں ہیں ان کے اتفاق رائے سے ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس بات کے کہ ایک آئین ہمارے پاس موجود ہے، اس کی جو سینکٹیٹی ہے، اس کا تقدس جو ہے وہ بار بار پامال ہو رہا ہے. خصوصاً جب عوام کی حاکمیت کو پامال کیا جائے، اس کو نہ مانا جائے، اس کے تقدس کو برقرار نہ رکھا جائے تو پھر وہ آئین کے اوپر ڈائریکٹلی ضرب آتی ہے. آپ دیکھ لیں یہ گلگت بلتستان کے الیکشن، 2018 کے الیکشن، جب آپ سرکموینٹ کرتے ہیں اظہار رائے کو تو آپ جب اس کے آگے دیواریں کھڑی کرتے ہیں، دھاندلی کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، RTS بند کرنے کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں، اور کوئی اس قسم کی جو ہے دھاندلی کی نئی اور پرانی، یا پرانی جو ہے تھوڑی سی ان کو پالش کر کے تو نئی تراکیب نکال لیتے ہیں دھاندلی کی، تو یہ اس سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آئین جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. جب آئین کمزور ہوتا ہے تو آپ کا وفاق مزمحل ہوتا ہے. وفاق جو ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے. جب وفاق کا کمزور ہوتا ہے تو آپ کے ملک کا جو مستقبل جو ہے اس کو خطرات درپیش ہوتے ہیں. لیکن خیر صاحب، اس میں جو طاقتور حلقے ہیں ہمیشہ سے ان کا رول رہا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ہاں ریئلائزیشن موجود ہے کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے، اور اپوزیشن کہتی ہے ہم نے حکومت سے بات نہیں، ڈائریکٹ مریم صاحبہ نے کہا ہم ڈائریکٹ اگر ہم سے فوج بات کرتی ہے تو ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا اس سے نقصان نہیں ہوگا؟ دیکھیں، میں جو بات آپ کر رہی ہیں آئینی طور پہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے. اس سے ایک نقصان جو ہے یہ، لیکن میرا خیال ہے کہ فریقین کو ایک ایسا چھت ڈھونڈ لینا چاہیے جس کے نیچے بیٹھ کے جو ہے سارے فریقین جو ہیں، یہ فریق جو ہیں، وہ سارے کے سارے گفتگو کر سکیں. آج سے میں ایک اسپیکولیشن کر رہا ہوں، آج 2-2.5 سال قبل جو ہے آصف کھوسہ صاحب جب بنے تھے تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ عدلیہ اس میں انیشیٹو لے سکتی ہے. تو عدلیہ میرا خیال ہے کہ کنٹروورشل تو وہ بھی ہماری تاریخ میں کئی بار ہوئی، لیکن آج بھی میرا خیال ہے کہ اگر عدلیہ جو ہے اس کے اوپر کوئی انیشیٹو لے تو ایک نیشنل ڈائلاگ جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. جہاں تک موجودہ حکومت کا آپ نے ابتدائیہ میں ذکر کیا، دیکھیں عمران خان صاحب کی شخصیت جتنی وہ ڈویسو ہے، جتنا انہوں نے ہماری قوم کا جو مزاج ہے یا جو سین ہے ہمارا نیشنل، اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے کہ ایون نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے جو ہیں ان کے اوپر بھی وہ میٹنگوں میں نہیں آتے کہ ہم نے اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اور میٹنگیں جو ہیں وہ پریکٹیکلی چیف آف آرمی سٹاف چیئر کرتے رہے. جب یہ جارحیت ہوئی پچھلے سال فروری میں، اس وقت بھی انہوں نے بریفنگ دی، انہوں نے پریکٹیکلی انہوں نے چیئر کی. اسپیکر صاحب بیٹھے تھے. اسپیکر صاحب میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کے عہدے کی عزت کرتا ہوں، لیکن پرائم منسٹر کو بیٹھنا چاہیے جب اس قسم کے معاملات ہوں. اور ابھی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بلائی گئی تھی پچھلے ہفتے، جو اپوزیشن نے نہیں اٹینڈ کرنے سے انکار کیا، اس لیے انکار کیا کہ اس میں پارلیمنٹری لیڈر سارے بلائے گئے ہوتے، لیکن پرائم منسٹر صاحب بھی جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں نا، ان کو بھی تو وہاں پہ ہونا چاہیے، انہوں نے پھر انکار کر دیا. تو ان کی شخصیت جو ہے وہ تقسیم کرنے والی ہے، وہ تفریق کرنے والی ہے، وہ متحد کرنے والی نہیں ہے. 4-5 سال میں ان کے دور حکومت میں جتنی بھی کرائسس ہوئیں، سفورہ گوٹ والا واقعہ دیکھ لیں، آرمی پبلک سکول والا واقعہ دیکھ لیں، LOC کی اوپر وائلیشنز دیکھ لیں، بڑی وائلیشنز جو ہے نا وہاں پہ میرا 1 سال میں 800-900 وائلیشن. تو ان تمام مسئلوں پہ وہ خود
خود انوائٹ کرتے تھے، بذات خود وہ جو ہے اپوزیشن لیڈرز کو فون کر کے کہتے تھے کہ قومی مسئلہ ہے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر مل کے بیٹھ کے. خیر صاحب کیسے بات ہوگی؟ کیونکہ پرائم منسٹر بات نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ میں آپ کو فلا ہے جو موجودہ حکمرانی جو اس وقت چل رہی ہے اس کا بنیادی فلا ہے، اور جنہوں نے ان کو حکمران بنایا ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کے ووٹر، ان کے سپورٹرز، ان کے کفیل جو ہیں، ان کو جنہوں نے سپانسر کیا، ان سب کو دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ قومی یکجہتی کی علامت بننے کے بجائے قومی تفرقے کی علامت بن گیا ہوا ہے. تو آپ کشمیر کو دیکھ لیں، کشمیر لوارث ہے اس وقت. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ ہفتے 10 دن پرانی مثال ہے کہ نگورنو کاراباخ جو ہے آذربائیجان نے آزاد کروا لیا نا 30 سال کے بعد، آزاد کر لیا. ڈٹرمنیشن تھی نا، قوم متحد تھی، اور ان کے اتحادی بھی تھے. جس طرح ترکی ان کا اتحادی تھا، ترکی نے ان کی مدد کی ہے، پاکستان نے بھی ان کی مدد کی ہے. آج پاکستان کا کون مددگار ہے جی کشمیر کے اوپر؟ کشمیر کے مسلمان جو ہیں وہ لوارث ہیں اس وقت، وہ جنگ لڑ رہے ہیں. ایون حریت کانفرنس کچھ نہیں پاکستان. تو آپ نے کشمیر کے مسئلے کو جو ہے وہ اس کو آپ کی بے اتنائی کا شکار ہو گیا. OIC آپ فورن منسٹر کانفرنس جو ہے اس کے لیے آپ دیکھ لیں آپ کی کوششیں بارآور ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی. تو اسی طرح جو آپ کانٹیکٹ گروپ تک نہیں بلا سکتے. آپ کا کیا، آپ انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی اس وقت جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہیں. یہ موجودہ حکمران جو ہیں تنہائی کا شکار ہیں. جب شدید ضرورت ہے قومی یکجہتی کی، شدید ضرورت ہے قومی اتفاق رائے کی، آپ کی ذات جو ہے قوم میں تفرقے کی اور نفاق کی جو ہے نا وہ علامت بن گئی ہوئی ہے. بالکل خیر صاحب، لیکن کہا جاتا ہے کہ اب چوائس نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس. ایک یہ لفظ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اپوزیشن انکار کر رہی ہے مستقل. آسما چوائس جو ہے عوام کی ہے، یہ کسی ادارے کی چوائس نہیں ہے. یہ 22 کروڑ عوام کی ہے ہمیشہ سے. یہ 22 کروڑ عوام کی ہے. یہ خلق خدا کی چوائس ہے. اس کو تسلیم کر لیں کہ یہ خلق خدا کی چوائس ہے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ تسلیم کرنا ہی تو مشکل کام ہے. کیسے میرا مفاد جی یا آسما شرازی کا مفاد جو ہے وہ عوام کے مفاد سے بالاتر نہیں ہو سکتا. افراد کے فیوچر جو ہیں یا افراد کے جو فیوچر کے پلانز جو ہیں یا ان کی خواہشات ہیں، وہ جو ہے اقتدار میں رہنے کی خواہشات ہیں یا اقتدار میں آنے کی خواہشات جو ہیں، وہ عوام کی خواہشات، ان کی جو جذبات ہیں اس کی تابع ہونی چاہیے، ان سے بالاتر نہیں ہونی چاہیے. یہ ریورس جو ہمارے ملک میں سلسلہ چل رہا ہے اس نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا ہے. آج میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ چیف آف سٹاف کی جنرل قمر باجوہ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ امن اور خوشحالی جو ہے کسی ملک کی وہ جمہوریت اور جمہوریت کے اقتدار کے تابع ہوتی ہے. تو کریں عمل اس کے اوپر، کریں عمل، تو وہ بھی کریں، ہم بھی کرتے ہیں، سب کریں. گورنمنٹ کے پیچھے کھڑے ہیں، سیاسی جماعت نمائندہ کے پیچھے کھڑے. میرا مطلب ہے ایسے پردے رکھنے کی کیا ضرورت ہے اس وقت. اس وقت تو ہر چیز جو ہے وہ عیاں ہو چکی ہے. عام آدمی جو گلی محلے میں ایک ہمارا شہری ہے پاکستانی جو ہے اس کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. وہ مہنگائی کے چکی میں پس گیا ہے، برباد ہو گیا ہے. اکانومی جو ہے ان کو سمجھ نہیں ہے. جب آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے جی کہ میں پولیس آفیسر اس لیے لگاتا ہوں پنجاب میں اپنی مرضی کے کہ میں نے اپنے کسی رشتہ دار کا قبضہ چھڑوانا ہے، تو کس حد تک ہماری حکمرانی جو ہے گر چکی ہے. لیکن خیر صاحب دیکھیے نا، اپوزیشن بھی تو ابھی جتنا آپ نے پریشر بلڈ اپ کیا تھا، آپ کے خیال میں وہ پریشر ابھی تک موجود ہے؟ وہ یہ آج منسیرے میں مجمع دیکھیں نا، لوگوں کا جذبہ دیکھیں جو آج منسیرے میں مریم کا جلسہ ہوا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیکیشن ہے. آپ جب اس سیلاب کے آگے باندھیں گے، یہ ڈائکس جو ہیں کسی حد تک تو روک سکتی ہیں، کسی وقت تک تو روک سکتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی تمہارے تمام بند جو ہیں ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے سر کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ عوام کے پریشر کے اوپر تبدیلی کہیں اور سے آتی ہے تو آتی ہے؟ یہ ہمارے ملک میں بالکل، یہ 77 میں ہوا، 69 میں ہوا. میں وٹنس ہوں. میں آئی واز پارٹ آف دا موومنٹ اگینسٹ ایوب خان. آئی واز پارٹ آف دا موومنٹ اگینسٹ ذوالفقار علی بھٹو اینڈ اگینسٹ شرف آلسو. میں تین موومنٹس کے خلاف جو ہے کیا ہوا ہے، اور ان موومنٹس کے میں یہ 2008 میں تو کچھ ثمرات ملے ہمیں.
کہ बीबी और मियाँ नवाज शरीफ में एक इतफाक राय हो गया और उस इतफाक राय की वजह से वो जो ट्रांजिशन थी वो आइन के मुताबिक उसका इख्तिताम हुआ उस ट्रांजिशन का। आज भी मैं समझता हूँ कि अपोजिशन इकट्ठी है। उस वक्त बीबी शहीद और मियाँ नवाज शरीफ इकट्ठे थे। आज 11 पार्टियां इकट्ठी हैं जिन्होंने 2018 के इलेक्शन में बावजूद धांधली के मौजूदा हुक्मरान पार्टी से ज्यादा वोट लिए हुए हैं, कहीं ज्यादा वोट लिए हुए हैं। लेकिन सर अभी कल जैसे एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेने, सरबराहों के नाम लेने के ऊपर इख्तलाफ हुआ है। सुना बिलावल साहब ने कहा है कि वो नहीं है इसकी फेवर में कि नाम लिए जाए। देखिए मैं आपको प्लीज ये जो है ये नहीं है कि हम किसी की इक्तदा में नमाज पढ़ रहे हैं और जो अमाम जो है सारे मुक्तदी जो है उसके पीछे जो है उसी तरह, ये नहीं। ये इस किस्म की आप इत्तफाक राय जो है ना वो ना ढूंढें इसमें। ये 11 पार्टियों का एक है, उनके अपने अपने मकासद हैं, अपने अपने मंशूर हैं, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। बाज़ सियासी मजहबी पार्टियां हैं, बाज़ बिल्कुल सियासी पार्टियां हैं, बाज़ सेकुलर पार्टियां हैं इसमें। तो ये 11 पार्टियां जो है ना ये एक डॉक्यूमेंट पे मुत्तफिक हैं, वो पाकिस्तान का आइन है। आप उसको बेसिस बना के ऊपर उसके ऊपर उस बुनियाद के ऊपर इमारत को खड़ा करें। वो खड़ी होगी इंशाल्लाह ताला खड़ी होगी, लेकिन उसको टिंकर ना करें। जब भी आपने देखा है कि उसमें एक पॉइंट ये है कि फौज अपना आईनी रोल अदा करे। जी बिल्कुल, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जी। और सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार ना, बल्कि उन्होंने कहा एजेंसियों का किरदार भी जो है ना हो, ना करें बिल्कुल। अब हमें बताया जा रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर खारजा और डीजी ISPR ने की थी, उसमें उन्होंने कहा जी कि अब अल्ताफ हुसैन ग्रुप कहने की क्या जरूरत है, कहीं MQM। अल्ताफ हुसैन ग्रुप तो ये नया नाम है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और किसको नहीं पता था कि ये रॉ के लिए काम कर रहा है। उसने जाके मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में दिल्ली में जाके कहा कि हमने हिजरत की, हमने गलत किया, हम वापस आना चाहते हैं, हमें माफ कर दे। आपको याद हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा था कि इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि जनरल मुशर्रफ की और इसकी एथनिक एफिनिटी है। ये एक ही लिसानी ग्रुप से जो है ताल्लुक रखते हैं और ये एक्शन नहीं लिया जाएगा इसका। तो ये मैं कोई खुदा न खास्ता कोई लिसानी तफरके वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन जब सूट करता है तो एस्टेब्लिशमेंट उस हिसाब से उनको डील करती है। तो आज जो है वो पता नहीं इंडियन पासपोर्ट उसने ले लिया है, क्या ले लिया है। तो ये सारे मौजूआत जो आज आपकी क़यादत पे भी वैसे इल्जामात लग रहे हैं जिस तरह के मेरे पे गद्दारी का पर्चा कटा, मेरे वालिद पे कटा, तो हम तो गद्दार इब्ने गद्दार हैं जो है ना। ये ऐसी क्या है। अच्छा बड़े से खाई साहब, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। बड़ी अहम बातें ब्रेक के बाद हमने पूछनी है कि काबिल अमल क्या है, क्योंकि हमने इसी निज़ाम के अंदर रहना है, निज़ाम से राहें निकालनी है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग उस काबिल अमल मंसूबे के ऊपर, जिस पे हाल ही में सुना है कि मियाँ नवाज शरीफ के जरदारी साहब की बात हुई है, उस पर बात कर सकती हैं कि नहीं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाई साहब, अब काबिल अमल क्या है? हमने हाल ही में बात की तो शायद खान अब्बास साहब ने कहा कि खरीदार नहीं है अब जो फार्मूला का, हम पंजाब में, वफाक में, बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है अपोजिशन। मियाँ साहब की और ज़रदारी साहब की भी बातचीत हुई और सुना उसमें तहरीक अदम एतमाद पे बात हुई है। हुकूमत आप लोग बनाए कि नहीं बनाए वो एक अलग बात है, लेकिन काबिल अमल तो यही होगा कि इन हाउस तब्दीली की तरफ पहले जाया जाए और उसके बाद जो है वो आगे देखा जाए। नहीं देखिए ये बिल्कुल आईनी तरीका है जो आपने जिसकी बात की, और शायद अब्बास साहब ने जो बात की वो दुरुस्त बात की कि इन हालात में जब हालात इतने बिगड़ गए हैं तो इसमें पावर अज्यूम करना जो है ना, वो इमरान खान को जो है वो कहीं खुदा न खास्ता शहीद ना बना दे कि जी मुझसे इक़्तिदार, मैं तो 2.5 साल गुजर गए उनसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि हालात जो है वो 4-5 गुना बिगड़ गए। और इसमें सियासी तौर के ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी लेना जो है वो अपोजिशन पार्टीज के लिए बड़ा मुश्किल होगा मौजूदा हालात में। इसमें कोई ऐसी चीज़ ही हो सकती है कि एक नई मैंडेट ली जाए ताकि नई मैंडेट के साथ जो भी इलेक्शन जीत के आए, एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन में जीत के आए, और वो एक नए शुड बी बैक्ड बाई नेशनल यूनिफिकेशन एक होनी चाहिए जो उसको बैक करे जो है। अदरवाइज इस हालात में
ایک آپ مخمصے سے نکل کے دوسرے مخمصے میں چلے جائیں کہ آپ انٹرم گورنمنٹ کو بنائیں یا نیشنل گورنمنٹ بنائیں یا یہ معاملات جو ہے نا یہ میرا خیال ہے کہ نہیں چلیں گے, یہ افیکٹو نہیں ہوں گے. اگر آپ کوئی عدم اعتماد ہم لاتے ہیں اور عدم اعتماد سکسیڈ ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو بھی عدم اعتماد کے اس میں رزلٹ میں جو گورنمنٹ بنے وہ الیکشن کروائے. میں پھر الیکشن کی طرف آ رہا ہوں, یعنی میں پھر عوام کو تبدیلی کے باوجود جو ہے الیکشن کروائے جائیں, نیا مینڈیٹ لے کے الیکشن کروائے جائیں. جو نئی گورنمنٹ آئے وہ الیکشن کروائے, 6 مہینے میں کرا لے, 3 مہینے میں کرا لے. جو بھی کوئی ایجنڈا کو رہتا وغیرہ ہو یا کوئی ایجنڈا انکمپلیٹ ایجنڈا ہو, میں آئینی ایجنڈے کی بات کر رہا ہوں, اس کو پارلیمنٹ میں مکمل کر کے اس کے بعد الیکشن کروا لیا جائے. میری یہ ذاتی رائے ہے. میرا خیال ہے شاید عبائی صاحب بھی کوئی اسی طرح کی بات کر رہے تھے. دوسرا آپ نے کسی اور کی بھی یہ ان ہاؤس چینج پنجاب اور بلوچستان, پنجاب میں خاص کر کے دیکھیں پنجاب جو ہے وہ سب سے بڑا پروونس ہے, وہاں پہ جو بیلنس ہے وہ بڑا پریکیریس ہے, تھوڑا سی میجورٹی ہے, جس طرح یہاں بھی ہے وہاں بھی اسی طرح یہ حال ہے. یہ اس قسم کے ٹوٹکے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ٹوٹکے جس طرح میں پھر کہوں گا کہ یہ ٹوٹکے جو ہے نا الٹیمیٹلی دے شوڈ اینڈ اپ ود دا نیشنل. لیکن قافلی کے ساتھ تو آپ کے رابطے ہوئے ہیں, آپ خود گئے تھے ابھی فلاورز لے کے. میرا تو دیکھیں جی میرا خاندانی تعلق ہے, چودھری ظہور الہی اور ان کی خاندان سے اللہ تعالیٰ ان کو غری کے رحمت کرے. شجاعت صاحب جو ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں میرا, اور دوسرا مجھے میاں صاحب کی کو بھی میں ان کی بھی نمائندگی کر رہا تھا, انہوں نے کہا تھا میری طرف سے. تو سیاست میں جو ہے وہ جو ہے وہ ممکنات کی بات کی جاتی ہے. تو اگر کسی کامن ایجنڈے کے اوپر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ضرور. یہ فیصلے جو ہیں یہ میں نے نہیں کرنے, میری جماعت نہیں ہے, میرے لیڈر نے کرنے ہیں اور obviously جماعت نہیں کرنے. پرویز الہی صاحب کے اوپر اگر آپ کی جماعت کو سنا اعتراض ہے, پیپلز پارٹی کو نہیں ہے, میاں صاحب اگر اس پہ فیصلہ کرتے ہیں تو بالکل میں تو ورکر ہوں ان کا, رائے پوچھیں گے تو دوں گا, نہیں تو جو وہ فیصلہ کریں گے اس پہ آمین کہہ دوں. ابھی سر ایک NDU میں کچھ باتیں ہوئی تو وہاں سے یہ اطلاعات آئی ہیں کہ یہ کہا گیا کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو بزدار صاحب وزیر اعلیٰ نہ ہوتے. تو اگر ایسی کوئی چیز ہے کہ وہاں سے بھی کوئی ایسے سگنلز ہیں کہ وہ بھی خوش نہیں ہیں, تو آپ کے پاس تو کمفرٹیبل نمبر بن سکتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ پہلے دن سے وہ خوش نہیں ہیں, لیکن کیا اس کے پیچھے قوتیں کار فرما ہیں, کس طرح پنجاب پہ یہ ظلم اور ڈھایا گیا ہے, کس کے کہنے میں ڈھایا گیا ہے, میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا. اور وفاق میں کیسے آپ لا سکتے ہیں جب تک دلی کا اشارہ نہیں ہوتا؟ کہ میں کوئی اسپیکولیشن نہیں کر رہا, میں آپ کو بالکل جو ہے حتمی بات آپ کو کر رہا ہوں کہ اس وقت میجورٹی جو ہے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنی حکومت سے تنگ ہے. اگر تھوڑا سا یہ ماحول ریلیکس ہو تو میجورٹی ان کے ممبرز کی جو ہے نا اپنی حکومت کے خلاف ووٹ دے گی, اگر عدم اعتماد کی طرح ہے. جہانگیر ترین صاحب کیسے واپس آئے ہیں, کوئی اس بارے میں بھی؟ کیونکہ ابھی دیکھیے کل ان کے بیٹے پہ ان پہ FIA نے مقدمہ بھی کر دیا ہے. مقدموں کی تو برمار ہے آج کل, مقدمے تھوک کے اس حساب سے میرا پورا خاندان, میری بیوی میری بیٹے کے اوپر, میری بیٹی کو, سب پہ مقدمے ہیں. وہ تو مقدمے جو ہیں یہ حکومت کی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے. جب حکومت جو ہے سیاسی کارکنوں پہ, ان کے اہل خاندان پہ مقدمے بنانے شروع کرتی ہے تو وہ اس کی انتہائی کمزوری کی, اس کے مزمل ہونے کی, اس کی جو ہے ایک قسم کا جو گرپ ہے وہ لوز ہونے کی نشانی ہوتی ہے. تو تحریک انصاف کے جو MNAs ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں PMLN کے ساتھ؟ دیکھیں میں اس قسم کا رابطہ میں کہوں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی طرف آتے ہیں یا اس قسم کی گفتگو شنید ہیں, میں ان کی ریزینٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ان کی جو ایک کیا کہتے ہیں نا وہ مطمئن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگلے الیکشن میں جو ہے, بلکہ ایک مثال ایک MNA نے دی کہ ہمیں ہو سکتا ہے 2 درجن سیٹیں بھی نہ ملیں نیکسٹ الیکشن میں.
یعنی میں ایک MNA کے معتبر MNA کی بات کر رہا ہوں PTI کے. صحیح. تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں, تو یہ نظام جو ہے یہ امپلوڈ کرے گا, اور جو بھی اس نظام کو سہارا دے گا, جو بھی اس کو کندھا دے گا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک کے عوام کے عذاب کو طوالت دے گا. بالکل. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں خالد صاحب سے, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پھر ہو کیا سکتا ہے. معاشی حالات ہیں, پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر ابھی پاکستان کو ڈیسائسو ہونا ہے. اس طرح کی جو امریکن الیکشنز کے بعد سچویشن بنی ہے, تو ہوگا کیا, بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خالد صاحب, اس وقت جو پاکستان کی اکنامک سچویشن ہے, ہمارے IMF کے ساتھ معاملات, پروگرام سسپینڈ ہوئے ہوئے ہیں. کہا ہے کل وزیر خزانہ صاحب نے کہ جلدی ہم دوبارہ اس کا آغاز ہو جائے گا, لیکن ظاہر ہے کہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے. سعودی عرب کو ہم نے پیسے واپس کرنے ہیں, جو خطے کی سچویشن ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, خاص کر کے جو فارن پالیسی ہے, پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیے, میں نے شروع میں کہا ہے کہ پاکستان اس وقت فارن پالیسی کا ایک ملک کی حیثیت سے, ایک اینٹی کی حیثیت سے اس وقت تنہا ہے, اور ملک کے اندر جو ہے نا یہ حکمران جو ہے نا اس وقت یہ تنہائی کا شکار ہے. عوام سے بھی ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے, جو مہنگائی کا حال ہے, سارا کچھ. آپ تنہائی کا یہ عالم ہے کہ جو لوگ ہندوستان, میں گیا سعودی عربیہ والے نے مجھے بتایا کہ ہماری 2 بوٹس تھیں نیوی کی 1970-71 کی جنگ میں. ہمارے پاس کوئی نیوی نہیں تھی, 2 بوٹس تھیں. ہم نے دونوں بوٹس جو ہے کراچی پہنچا دی تھے. یہ محبت کا یہ لیول تھا, اور یہ تھا. اور آج بھی جو ہے وہ جو حالات ہیں ہمارے وہاں پہ, کہ یہ نہیں ہے کہ ہماری کو ان سے کوئی پرماننٹ دوریاں ہو گئی ہیں, لیکن ہمارے موجودہ حکمرانوں کی فیلئر ہے پالیسی کا, کہ وہ بھی ہم سے دور ہو گئے, UAE بھی ہم سے دور ہو گیا. OIC کا ہم کیا افیکٹو رول ہم ادا کر سکے ہیں کشمیر کے اوپر. میں پھر دوبارہ کشمیر پہ میرا کشمیر کے ساتھ ایک میرے جو آبا و اجداد بھی وہاں سے ہجرت کر کے آیا, ایسے 100 سال پہلے. ہم نے 6 نومبر کو یوم شہداء کے اوپر جو ہے اس پہ پاسیال کوٹ میں ورکنگ باؤنڈری کے اوپر 2 کلومیٹر دور جموں کے بارڈر سے ہم نے کیا, جلسہ کیا وہاں پہ. آپ وہاں پہ کسی کے آپ کا سیالکوٹ سے تعلق ہے, کبھی جا کے لوگوں سے سٹوری سنیں کہ لوگ کس طرح آگ اور خون کا دریا وہاں سے عبور کر کے پاکستان آئے, اور لوگ بڑے بارڈر کے اوپر اس لیے رہے کہ ہم نے واپس جانا ہے. جی, بارڈر پہ آ کے اس لیے سیٹل ہوئے کہ ہم نے واپس جانا ہے. لوگ بڑے سینسٹیو ہیں, اور ہم نے ان کو ابینڈن کر دیا ہے. ہمارا کوئی کشمیر کے اوپر بیانیہ کوئی نہیں ہے, نیریٹو ہی کوئی نہیں ہے, نہ انٹرنلی نہ ایکسٹرنلی کوئی بیانیہ نہیں ہے ہماری حکومت کا. وہاں پہ 370 لگ گیا, وہ ختم ہو گیا. ان کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا. وہاں پہ آج جو ایک بار بورڈ لگا ہوا ہے سرینا کے باہر, وہ آپ کو دن بتاتا رہتا ہے لاک ڈاؤن کے کتنے دن ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ لیول کیا ہے مسلم پاپولیشن کا. اسٹینفورڈ کی جو ایکڈیمک لسٹ میں پہلے 3 نام جو ہیں وہاں پہ کشمیری مسلمانوں کے اس سال ڈکلیئر ہوئے ہیں. پہلے ڈاکٹرز ہیں. ان لوگوں کی جو جدوجہد جو ہے وہ بیسیکلی پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں. ان کو اپنے حقوق کا اور وہ نہتے, جی بالکل, عورتیں اور مرد نہتے جو ہے پاکستان سے, اور ہم نے ان ایکسپیکٹیشنز کا, بیکاز جو ملک اندر سے ڈیوائیڈڈ ہو, جس کے ملک کے اندر تفرقہ ہو, نفاق ہو, جس کا لیڈر جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگوں میں بیٹھنے سے انکاری ہو, وہ کشمیری ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں اس ملک سے یا اس قوم سے. سوائے یہ ہے کہ جو میرے جیسا انڈیویجول یا آپ یا کوئی اور جو ہے کوئی سیالکوٹ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی LOC کے قریب بیٹھا ہوا ہے یا کوئی جس طرح جو قریب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں کریں. اور کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ یہ تو ہے بالکل. خالد صاحب, اب میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے 6 مہینوں کا پاکستان کا سیاسی نقشہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں کوئی بڑا نہیں بولنا چاہتا, غیب کا تو علم جو ہے وہ اوپر والے کے پاس ہے, لیکن جو حالات مجھے نظر آئے 6 مہینے بھی زیادہ آپ دے رہی ہیں. اچھا, اس سے پہلے جو ہے
یہ استعفے وغیرہ آپ لوگ دے سکتے ہیں پارلیمان سے؟ موسم بہار جو ہے نا وہ بہار ہی لے کے آئے گا استعفیٰ جو ہے. بہار مارچ پہ شروع ہو جائے گی؟ بہار مارچ میں جو ہے ضرور شروع ہے، کیونکہ مارچ میں تو پتہ ہے مارچ بھی ہوتی ہے. تو آپ لوگ لانگ مارچ پہلے کریں گے، استعفے بعد ہم استعفے دیں گے بالکل. میاں نواز شریف جس سے آرڈر کرے گا. اور میاں صاحب کی واپسی کے کیا امکانات ہیں؟ میاں صاحب کی واپسی جو ہے یہ پارٹی فیصلہ کرے گی. جب پارٹی فیصلہ کرے گی میاں صاحب واپس آ جائیں گے، ضرور واپس آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. اور یہ پارٹی کے فیصلے کے وہ منتظر بھی ہیں اور پابند بھی ہیں. پارٹی جب کہے گی قائد نے واپس آنا ہے وہ ضرور واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن حالات جس طرف جا رہے ہیں، میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ جس طرح جب آپ مخالفوں کے اوپر مقدمات کی بھرمار کر دیتے ہیں، ان کے اہل خاندان کے اوپر، آپ دیکھیں ملتان میں کیا ہوا. باقی ہمارے جو ورکر لیول تک جو ہے، جو ہمارا بیسیکلی طاقت تو ہمارا ورکر ہے، اس لیول تک جب مقدمے بننے شروع ہو جائیں، لوگوں کو اٹھایا جانا چار دیواری کی جو ہے، اور جو پامال کی جائے، تقدس جو ہے، تو یہ حکومت کی کمزور ہونے کا، انتہائی کمزور ہونے کی نشانی ہے. آج بھی جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ مریم کا جلسہ جو ہے پانسارے میں، آپ وہاں پہ جوش دیکھیں. لیکن قائد صاحب اب آخری چند سیکنڈز ہیں تو میں پوچھ لوں آپ سے کہ بیانیے کے اوپر آپ کی جماعت میں اب اتفاق کوئی اختلاف موجود نہیں تھا؟ دیکھیں میڈیا نے بھی تو چورن بیچنا ہوتا ہے. اچھا، آپ کے خیال میں چورن ہے یہ چورن ہے. اور نون میں سے شین بھی نکلنی تھی، کوئی شین بھی نکل رہی ہے کہ نہیں؟ بات سنیں، شہباز شریف جس طرح کا بھائی ہے نا نواز شریف کا، یہ باتیں، یہ سٹوری صرف کہانیوں میں آپ کو ملتی ہیں. یہ جو فولکلور ہوتا ہے نا ہمارا، جو صدیوں پرانا ہے، اس میں اس طرح کے بھائی ملتے ہیں. جس طرح سوال ہی پیدا، یہاں پہ نون اول اور آخر نون ہے، اور کوئی باقی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حروف تہجی باقی ختم ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہے خواجہ صاحب کی، اور وہ کہہ رہے 6 مہینے بھی زیادہ بتا رہے، تبدیلی سے پہلے، بہار سے پہلے جو ہے وہ بہار آئے گی. تو دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اپنی کوششوں میں ہے کہ کیا کرنا چاہتی ہے، اور حکومت نے بھی ان سے بات چیت کی بات کی ہے. بہرحال یہ معاملات کدھر جائیں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.